السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ گزشتہ روز جو ہے نا گجرات کے اندر 2 پولیس مقابلے جو ہے نا ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے نا میں آپ کے سامنے رپورٹ کرنے لگا ہوں۔ ان دونوں پولیس مقابلوں میں جو ہے نا حساس نوعیت کے کرمنل، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبیل البینا کا معیار اس لڑکے کا نام تھا، یہ ڈکیتی، اغوا برائے توان، پولیس مقابلے، قتل اور اس طرح کی ہر سنگین نوعیت کا جو ہے نا مقدمہ اس کے اوپر درج تھا۔ اس کے اوپر 45 کے قریب مقدمات تھے، جن میں 4 حساس نوعیت کے تھے، یعنی اتنے بڑے قتل اور اقدام قتل، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پولیس مقابلے کے مقدمات میں یہ اشتہاری تھا۔ اس نے جو ہے نا گجرات پولیس کو جو ہے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ پھر پولیس اور ادارے تو حرکت میں آتے ہیں تو پھر یہ درن تختہ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ ناظرین، یہ جو پولیس مقابلہ ہے نا، یہ حیات گڑھ گاؤں میں نا عدنان احمد تارڑ ایک انسپیکٹر ہیں سرکل کے نا، ان کی جو ہے نا موجودگی میں یہ مقابلہ ہوا ہے۔ یہ نبیل عرف بینا کا معیار جو تھا نا، یہ اتنا کو ڈینجرس تھا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہوگی، یعنی یہ واردات کرنا جو ہے نا اس کے لیے ایک شغل تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پولیس مقابلے کرنا جو ہے نا اس کے لیے بڑے زیادہ کریڈٹ کی بات تھی۔ یہ شخص جو ہے نا اتنا خطرناک تھا کہ اگر پولیس والے اس کا آسرا کھا جاتے تو پتہ نہیں کیا انجام ہونا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے گجرات کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہاں پر جو عامر شرادی ڈی ایس پی آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ڈیڈ آنیسٹ ہیں، تو انہوں نے جب اپنی ٹیم کی مانیٹرنگ کیا تو بندہ کیسے بچ سکتا تھا۔ اور دوسرے پولیس مقابلے میں جو ہے نا نیاز نامی ایک منشیات فروش، جس کے اوپر 22 مقدمات درج تھے، اور یہ حوالہ خرد گاؤں ہے وہاں کا یہ رہائشی تھا۔ اور یہ پولیس مقابلہ جو ہے نا راجہ احسان اللہ نام کے ایک انسپیکٹر ہیں جو سرکل کے انچارج ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا اس کا ہوتا ہے۔ اس پولیس مقابلے کے اندر جو ہے نا کافی ساری پولیس نے اپنی شمولیت کی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسپیکٹر اپنے ڈی ایس پی عامر شرادی کے کین کے اوپر جو ہے نا جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو مارنے چلے جاتا ہے۔ پولیس والے آپ کو پتا ہے کہ ان کو اتنا ٹاسک مل چکا ہوا ہے، ان کو اتنا فری ہینڈ مل چکا ہوا ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف پسٹل نکالے گا تو میں نہیں مانتا کہ اس کو دوسرا موقع ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ڈی ایس پی عامر شرادی صاحب کی کتنی کارکردگی ہے، اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں پورے گجرات کو کہ جتنی دیر تک عامر شرادی صاحب وہاں پہ تعینات ہے نا، جرم کا کلا کما کر کے رکھ دیں گے۔ ناظرین، میں نے جو آپ کو نبیل نامی شخص کا پولیس مقابلہ گجرات کا بتایا نا، اس پولیس مقابلے کے اندر جو ہے نا ایک بندہ اس کا بہت زیادہ انہوں نے نقصان کیا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں پہلے اس متاثر آدمی کی جو ہے نا آپ آڈیو سنیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ اچھا، یہ نبیل نامی شخص کون سا ہے؟ یہ 2014 میں ڈبل مرڈر کیس ہوا تھا، جس میں میرے والد صاحب اور نانا جی کا مرڈر ہوا تھا۔ اس میں یہ ملوث تھا اس گروپ میں۔ تو ابھی سی سی ڈی نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں سی سی ڈی کے۔ یہ بڑا منظم ایک منشیات فروش ٹولہ ہے ادھر، میں نے ان کا ہی کرندہ تھا جو بھی سی سی ڈی نے پار کیا ہے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں عمر شرازی صاحب کے بھی اور سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ کے بھی۔ تو یہ آڈیو آپ نے سنی ہے، اس آڈیو میں بندہ کتنا بے بس نظر آ رہا ہے، اور دیکھیں جب بندہ جو ہے نا برائی کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو عامر شرازی جیسے ڈی ایس پی کی ٹیم کے آگے وہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر عامر شرازی صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، یا ان 2 کریکٹروں کے بارے میں اگر آپ کوئی ایسی بات جانتے ہوں جو میں آپ کے ساتھ نہ بیان کر سکا ہوں، تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیا تاکہ جھوٹ اور سچ کا نتارہ ہو سکے۔ تو اگر یہ پولیس کے جوان اسی طرح بہادری کے ساتھ کرمنل کو جہنم واصل کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یقیناً نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں، تاکہ یہ پڑھیں اور ان کے حوصلے جو ہے نا اور بلند ہوں، اور یہ زیادہ بہتر نتائج دینے کی کوشش کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔